إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ہمارے خوش نصیبی اور سعادت اللہ کا احسان اور اللہ کی رحمت کہ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ حاصل ہوا اور اس میں اللہ کے توفیق سے ہمیں جن عبادات کا حکم دیا گیا ہمیں ترغیب دی گئی ان عبادات کو ہم نے اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ انعام کے ساتھ قبول کیا اور ان عبادات کو اختیار کیا اس پر عمل کیا جس میں سر فہرست رمضان کا روزہ ہے جو ہم نے اللہ کے توفیق کے ساتھ رکھا۔ روزے کا اجر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا اس کے سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ قیامت کے دن آواز لگے گی این الصائم، روزے دار کہاں ہے؟ انشاءاللہ ہم ہاتھ اٹھائیں گے، اپنی جگہ پر کھڑے ہوں گے، ہم سامنے آئیں گے، ہمیں کہا جائے گا یہ باب الریان ہے، یہاں سے جتنے روزے دار ہیں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ روزے جیسی عبادت کا اجر ہے، بدلہ ہے۔ فرمایا اس دروازے سے کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں سوائے روزے دار۔ ہم نے قیام لیل کیا، قیام رمضان کیا، تراویح پڑھی اور پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ترغیب دی گئی تھی
من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح پڑھی، قیام لیل کی، ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی امید لے کر، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ قیام رمضان، قیام لیل ادا کرنے والوں کی اللہ نے قرآن مجید میں تعریف کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ وہ لوگ اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے، اللہ کی بارگاہ میں آنا، اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسی نعمت تیار کی ہے کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہو، کسی دل نے سوچا نہیں ہوگا اس کے بارے میں، کسی کان نے اس نعمت کے بارے میں سنا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ہم یہ کام بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ آخری عشرے میں شب قدر کا معاملہ، جاگنے والے، قیام کرنے والے، محنت کرنے والے کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید لے کر، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ساتھی تھوڑا آگے ہو جائے، ساتھی بغیر سنت کے بیٹھ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ سنتیں پڑھنا ضروری ہے، چاہے خطبہ ہو رہا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو، بیٹھ جانے والوں کو اٹھا کر سنت پڑھوائی۔ ساتھی جگہ بنا دیں تاکہ ساتھی بیٹھنا چاہتے ہیں سنتیں پڑھ کے بیٹھتے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو الحمدللہ روزہ ہے، قیام ہے، شب قدر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق۔ سب سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کی اس مہینے میں کی جاتی ہے۔ ہم الحمدللہ حسب توفیق کر رہے ہیں، بہت سارے مکمل کر لیا، بہت سے دوسرا مکمل کرنے والے، بہت سے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن دنیا کا بھی ساتھی ہے، قبر کا بھی ساتھی ہے، حشر کا بھی ساتھی ہے۔ تفصیل آپ جانتے ہیں اور مزید سنیں گے انشاءاللہ۔ قرآن شافع ہے، مشفع ہے، شفاعت کرے گا، شفاعت قبول کی جائے گی۔ قرآن پڑھنے والے کے لیے بشارت ہے، کل قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تیری تلاوت کا اختتام ہوگا جنت میں وہیں تیرا مقام ہوگا۔ جس کے سینے میں قرآن ہو، حدیث میں آتا ہے، اس چمڑے کو، اس سینے کو جہنم کی آگ نہیں جلائے۔ یہ کام بھی اللہ کے توفیق سے ہم کر رہے ہیں اور کریں گے۔ قرآن سے ایک تعلق۔ حدیث میں آتا ہے روزے کا مقابلہ کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ سورہ نسائی کو اٹھائیں، فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عید لہ، روزہ رکھا کرو اور روزے کا مقابلہ کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اس کی عظمت کا اندازہ کریں، اب شان کا اور اجر کا اندازہ کریں۔ مگر آپ حیران ہوں گے، قرآن مجید کو پڑھیں جہاں روزے کا بیان ہے سورہ بقرہ میں، ماں لکھا ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ جو دائمی طور پر بیمار ہو گیا ہمیشہ کے لیے، اب چانس نہیں ہے صحیح ہونے کا، مشقت پہ پڑ جاتا ہے، روزہ رکھ کے جان پہ بن جاتی ہے اس کی۔ فرمایا وہ فدیہ دے دے، مسکین کو کھانا دے دے، یہ صدقہ، یہ کھانا ایسے ہی ہے جیسے اس نے روزہ رکھا، یہ اتنا بڑا ہے۔
روزے کا مقابلہ نہیں ہے، مگر قرآن مجید نے کہہ دیا اگر مسکین کو کھانا کھلاتا ہے تو پھر روزے کے برابر۔ یہ بڑا عمل ہے جو اس دور میں اللہ کی توفیق سے ہو بھی رہا، اس میں توفیق ہم بھی کرتے، آپ کرتے۔ کوئی روزے کا فدیہ دینا چاہتا ہے، کوئی فطرانہ دینا چاہتا ہے، کوئی زکات نکال رہا ہے، کوئی ویسے صدقہ خیرات کر رہا ہے، سحور افطار دے رہا ہے کسی کو۔ تو یہ سارے کام الحمدللہ میرے دوستوں جاری استاد۔ اب ہم آگے آخری مرحلے، آخری مرحلے کے آداب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذمہ داری 23 سال آپ نے نبوت کی زندگی گزاری، 23 سال، اور کس قدر آپ نے صعوبتیں برداشت کی، مصیبت اور آلام کو جھیلا، بالآخر آپ نے ایک اسلامی ریاست قائم کی اللہ کی مدد کے ساتھ۔ کافروں کو واصل جہنم بھی کیا گیا، مسلمان شہید بھی ہوئے، بچے یتیم بھی ہوئے، عورتیں بیوہ بھی ہوئی، خوف و ہراس کے معاملات بھی دیکھے، بالآخر مکہ فتح ہو۔ پھر کیا کہا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ کام مکمل ہونے لگا ہے، اب آپ اللہ کے حمد و ثنا اور استغفار کو لازم کریں۔ کام کی تکمیل، اچھے کام کی تکمیل میں کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا اور استغفار۔ کوئی بھی اچھا کام مکمل ہو، اس کے اختتام سے پہلے یا اس کے اختتام پر استغفار کرنا، اللہ سے بخشش مانگنی ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، لوگوں میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار، بعض روایت میں ہے 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار۔ اتنی کثرت کے ساتھ استغفار کے بڑے فضائل، لیکن ایک اچھے کام کے اختتام پر استغفار جو رکھا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں، وضو ختم ہوتا ہے، اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں، 2-3 دعائیں، جس کو جو آتی پڑھ لیتا ہے، بہت سے ساری بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں ایک دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، استغفار۔ ایک اچھا کام مکمل ہوا، وضو، آخر میں کیا ہے؟ استغفار۔ نماز مکمل ہوئی، نماز کے بعد کیا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایک اچھا کام مکمل ہوا، استغفار۔ اور نماز کے بعد ایک دعا یہ بھی ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، استغفار۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، مجلس کے اختتام پر کون سی دعا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ مجلس کے اختتام پہ بھی استغفار۔ ہر اچھے کام کے اختتام پر کیا ہے؟ استغفار، توبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، خطبہ ختم کرتے کیا فرماتے ہیں؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، استغفار۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری عشرے میں جو دعا پوچھی، بہت بڑی فقیہ تھی، دانا بینا عورت، ساری تعلیم
والی ماتیں ابھی ان کے سامنے تھی، ان کو پتا تھا اب کیا کرنا ہے. انہوں نے کوئی ایسا وظیفہ پوچھو کہ جو کام کی تکمیل پر میرے کام آئے. رمضان جا آخر عشرہ، نبی علیہ السلام نے کہا تم کہا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، معافی مانگو اللہ. تو یہ توبہ، یہ استغفار، یہ معافی، یہ آخری عشرے کا میرے دوستوں خاص عمل ہے، کیونکہ آپ ایک کام مکمل کرنے لگے ہیں جو آپ کے ذمہ لگایا تھا، روزے کی شکل میں، قیام کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، صدقات کی شکل میں. آپ کے ذمہ کیا ہے؟ توبہ، استغفار. اس کے فضائل پر میں بات نہیں کر رہا. کام کے اختتام پر استغفار کیوں ہے؟ کام کے اختتام پر استغفار، توبہ کیوں ہے؟ یہ ہے مسئلہ. ایک وجہ تو یہ ہے کہ روزہ بہت بڑا عمل، نماز بہت بڑا عمل، زکات کی ادائیگی بہت بڑا عمل. اختتام پر استغفار اس لیے رکھا کہ کام کرنے کے بعد دل میں کہیں فخر نہ آ جائے، ریاکاری نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے. استغفار سے عاجزی پیدا ہو، انسان خود پسندی کا شکار نہ ہو جائے کہ میں نے بہت بڑا تیر مارا ہے، بلکہ اس کو سکھایا تیرا عمل کتنا بھی بڑا ہو، عمل کے آخر میں تو نے استغفار کرنا ہے، عاجزی کا اظہار کرنا ہے. پہلے دیکھیے نماز اچھا عمل ہے نا، نماز کے بعد کیا ہے؟ استغفار. کیوں؟ استغفار تو عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے برے کام کے بعد ہونا چاہیے. ہم کسی کو دیکھتے ہیں کوئی غلط حرکت بولے توبہ کرو، استغفار کرو بھائی جاؤ، یا آپ کوئی برا کام دیکھتے کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کہتے ہیں. اچھے کام کے بعد استغفار کیوں ہے؟ اس لیے کہ عاجزی آ جائے بندے میں، عاجزی آ جائے، انکساری آ جائے کہ اللہ میرا کوئی زور نہیں. یہ اعمال تیری رحمت کے ساتھ قبول ہوتے ہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ روزہ ہوا بھی یا نہیں ہوا. جب تو نے آداب بتایا ہم نے خیال رکھا اس کا. ہمیں نہیں معلوم کہ نماز کی پوزیشن کیا ہے، جو تو نے آداب بتایا وہ ہم نے اختیار کیے. اس لیے استغفار سکھایا ہم نے ایک کام کے بعد، تاکہ بندے کے اندر عاجزی آ جائے، انکساری آ جائے، تکبر نہ، ریاکاری نہ آ جائے، فخر نہ آ جائے کہ میں نے بہت بڑا تیر مارا. اور یہ اہل ایمان کی شان ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون. وہ لوگ جو نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں کہیں ہمارے اعمال قبول ہونے سے رہنا ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف. تو استغفار میرے دوستو اس لیے کہ ہمارے اندر عاجزی، انکساری پیدا. اس عشرے میں سب سے زیادہ ہم نے استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا. اور دوسری وجہ یہ ہے توبہ استغفار کی، نیک اعمال کے اختتام پہ، رمضان کے اختتام پہ خاص طور سے، کہ اگر ہمارے اعمال میں کوئی کوتاہی ہے، کمی ہے، تو استغفار کی برکت سے وہ پوری ہو جائے. یہ مرہم ہے، یہ رفو ہے. کسی درزی نے پوچھا رفو کیا ہوتا ہے؟ کپڑا پھٹ جائے نا، اس کو دھاگے کے ذریعے سے اس طرح پر کیا جاتا ہے کہ وہ برا بھی نہ لگے اور وہ جگہ سل بھی جائے. بڑے بڑے رفو گھر پائے جاتے ہیں مارکیٹ میں. تو استغفار اور توبہ یہ رفو ہے اس عمل کے لیے جس میں ہم نے سوراخ کر دی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. دیکھیے حدیث میں آتا ہے الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یستجن بہ العبد من النار، اس ڈھال کو لے کے بندہ جہنم کی آگ سے بچے گا. جیسے دشمن حملہ کرے تو لوہے کی ڈھال آگے کرتا ہے نا، تلوار مجھے نہ لگے، گولی مجھے نہ لگے. فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے جس سے انسان جہنم کی آگ سے بچتا ہے اور بچے گا. لیکن آپ سمجھدار ہیں اگر ڈھال کے اندر سوراخ ہو، ڈھال میں سوراخ ہو کس کام کی؟ گولی کہیں سے بھی آ سکتی ہے، یہ ڈھال ہی خراب ہے. ڈھال میں سوراخ ہو، تلوار اور نیزہ کہیں سے اور تیر کہیں سے آ سکتا ہے، کیا فائدہ ہے ایسی ڈھال؟ تو ہمارے روزے کے اندر بھی اسی طرح چھید ہو جاتے ہیں، سوراخ ہو جاتے ہیں.
कैसे? सैयदना अबू हुरैरा का कौल है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, आप फरमाते हैं कि लोगों चुगली और गीबत करने से रोदे में सुराख हो जाता है। चुगली और गीबत करने से रोदे में छेद हो जाते हैं, दरारें पड़ जाती, इसमें छिरियां पड़ जाती। अब हमें तो नजर नहीं आ रहा रोदा, क्योंकि रोदा जिस्म तो नहीं है ना कि हम उठा के देखेंगे कितने सुराख हुए। एक आज है, कल क़यामत के दिन पता चलेगा, इंसानी शक्ल में आके हमारे लिए शफाअत भी करवाएगा। लेकिन अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे रोदे में ये मसला होगा? हम तो इस उम्मीद पर जी रहे हैं कि नहीं बाबुर रैयान मिलेगा, हम तो इस उम्मीद पर रख रहे हैं गुनाहों की बख्शिश मिलेगी, हम तो इस उम्मीद पर रखते हैं कि हमारे मुंह की मुंह अल्लाह को कस्तूरी से ज्यादा महबूब है। लेकिन चुगलियां गीबतें हमारा दामन नहीं छोड़ती। मान लीजिए इस बात, क्या मर्द, क्या औरत, क्या आलिम, क्या जाहिल, क्या रोजेदार, क्या गैर रोजेदार, कहां बात आते हैं हम लोग? जा बैठे बस किसी के खिलाफ बात करते, यही तो चुगली और गीबत हो क्या है? अब देखिए, खाना हलाल का हम छोड़ के बैठे हुए, पानी हलाल का है छोड़ के बैठे हुए, ऐसे ही है ना? वो हराम तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ पाबंदियां हैं, कुछ टाइम गुजारेंगे फिर खाएंगे पिएंगे। तो जो चीज हलाल है रोजे की हालत में इस्तेमाल नहीं कर रहे, मना है, तो चुगली गीबत तो मेरे दोस्तों 12 महीने मना है, दिन में भी मना है, रात में भी मना है। उससे हमारा दामन क्यों नहीं छूटता? हम तो अल्लाह के हुक्म में हलाल छोड़ के बैठे हुए हैं, चुगली गीबत को हर महीने के लिए हराम है, क्यों नहीं छोड़ दे? रोजा यही तो सिखाता है कि रोजे में जब तू हलाल छोड़ सकता है तो गौर कर, तेरी जिंदगी में कितने ऐसे काम हैं जो हराम है, नाजायज है, ममनू है, तो क्यों नहीं छोड़ता उसको? ये रोजे की तरबियत। अब चुगली हो गई, गीबत हो गई, रोजे में क्या हो गया? सुराख हो गया। वो डाल किस काम की? अल्लाह, इस पे गौर करना चाहिए। यही मामला नमाज के साथ होता है। नबी इस्लाम का फरमान है अबू दाऊद में, इन्ना रजुला ला यंसरिफु मिन सलातिही वमा युक्तबु लहु इल्ला उश्रुहा औ तुसरुहा औ सुमरुहा इला आखिर। फरमान, बंदा नमाज से फारिग होता है, किसी को 10वां हिस्सा मिलता है, किसी को 9वां हिस्सा, किसी को 8वां। नमाज के अंदर नंबरिंग की कमी आ जाती, हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन शरीयत ने बता दिया। और रोजे के बारे में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका यह फरमान, उनका यह कौल सिर्फ उनका कौल नहीं है, उलमा के यहाँ इसके बारे में कहा जाता है ये मरफूअन, ये हुक्मन मरफू है। अबू हुरैरा अपनी तरफ से नहीं बता रहे, उन्होंने कोई ना कोई बात नबी इस्लाम से सुनी है तो इस तरह बता रहे। क्या बता रहे? लोगों, चुगली और गीबत से तुम्हारे रोजे में सुराख हो जाता है, छेद हो जाता है। अबू हुरैरा फिर क्या करें? कहा इस्तिग़फ़ार करने से रोजे में जो दरारें पड़ जाती हैं, छेद हो जाते हैं, वो पुर हो जाते हैं, वो रफू हो जाता है। तो इस्तिग़फ़ार इसलिए है नेकी के बाद ताकि आजिज़ी पैदा हो, और इस्तिग़फ़ार इसलिए है कि अमल में अगर कोई कमी कोताही होगी तो अल्लाह उसको पूरा करता है। कमी कोताही होती है उसको अल्लाह इस्तिग़फ़ार से पूरा करता है। इसलिए इस्तिग़फ़ार को मेरे दोस्तों हल्का नहीं लेना चाहिए। आखिरी अशरे का सबसे बड़ा अमल और अमाल को चल रहे वो क्या है? इस्तिग़फ़ार, अल्लाह की बारगाह में तौबा। और ऐसे खुश नसीब भी आएंगे क़यामत के दिन, इस अंदाज से इस्तिग़फ़ार किया, इस अंदाज से तौबा की कि अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों को नेकियां बना देना। तौबा इतनी प्यारी, इस्तिग़फ़ार का अंदाज इतना अच्छा कि अल्लाह उनके गुनाहों को भी नेकियां बना देगा। कुरान कहता है फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कुछ लोग होंगे उनके गुनाहों को अल्लाह नेकियां बना। यह है तौबा इस्तिग़फ़ार की बरकत, अहमियत। और मजबूरी तौर पे हम जायजा लें, आखिरी अशरे में एहतिकाफ वाले हो, गैर एहतिकाफ वाले हो, अहबाब हो, खवातीन हो, 4 काम ज्यादा अहम है।
جو ہم نے کرنے. ایک، ہم نے کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنا، کثرت کے ساتھ. پھر پتہ نہیں یہ بابرکت مہینہ ملے گا نہیں ملے گا. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو 11 پڑھ لی، ہم نے تو سنا ہے 11 کے بعد نہیں پڑھنا چاہیے. یہ ایک اشکال ہے. تو اس وقت عالمی گروپوں کے اندر بھی ہمارے زیر بحث آیا. اور دلیل کیا ہے؟ سیدہ عائشہ کی حدیث کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھنا. آپ باشعور ہیں، پڑھے لکھے، بات کو سمجھ لیں. دیکھیے 8 رکعت ہے سنت. جب آپ نے سنت پر عمل کر لیا بات ہوتی ختم. اب آپ ایک وتر پڑھتے ہیں، اور وہابی اکثر ایک ہی پڑھتے مار جاتے ہیں. 11 والی حدیث کا بھی جب یاد نہیں آتی آپ کو، 8 اور 1 کی طرح 11 ہوتے ہیں کیا؟ پڑھتے نہیں پڑھتے ایک وتر ہو جاتا ہے نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کوئی 3 پڑھتا ہے تو 11 ہو جائے. کوئی 5 وتر پڑھ لے حدیث میں موجود ہے، کتنی ہو جائے گی؟ 13 ہو جائے گی. کوئی 7 وتر پڑھ لے حدیث میں موجود ہے، کتنے ہو جائے گی؟ 15. اور کوئی 9 وتر پڑھ لے حدیث میں موجود ہے، تو 8 اور 9 کتنی ہو گئی؟ 17. سیدنا طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، بات کو سمجھ لیں اچھی طرح، یہ غلط فہمی ہمارے لوگوں میں آ گئی. 8 کا عدد مشروع ہے، آپ نے عمل کر لیا، اس کے بعد آپ آزاد ہیں. آپ نے رات جاگنا ہے، کیا روڈ پہ بیٹھ کے جاگیں گے؟ اسی لیے حرمین میں رات کے آخری حصے میں دوبارہ قیام ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں بھی اب کچھ مسجدوں میں شروع ہو گیا، رات کے آخری حصے میں دوبارہ قیام لیل کے نام سے کچھ رکعت پڑھائی جاتی ہے. جائز ہے؟ کیوں جائز؟ اس لیے کہ دین کو صحابہ سے سیکھنا چاہیے. بس یہ ہے کہ نقطے کی بات. ابو داؤد کو اٹھائیے. سیدنا طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اپنے ایک دوست کے یہاں گئے دوسرے علاقے، روزہ افطار کیا، جیسے کل ہم نے بھائی کرام کیا آپ بھی کرتے ہیں جگہ جگہ. عشاء کا ٹائم ہو گیا، عشاء پڑھائی، تراویح پڑھائی، وتر پڑھائی، اور اپنے محلے میں آ گئے واپس. جب اپنے محلے میں آئے تو چونکہ قاری اچھے تھے، لوگوں نے کہا حضرت ہمیں بھی تراویح پڑھا دیں. سیدنا طلق ابن علی نے ان کو بھی تراویح پڑھا دی. جب وتر کی باری آئی تو دوسرے کو آگے کر دیا، کہا لا وتران فی لیلہ. نبی علیہ السلام نے کہا ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوں، میں وتر پڑھ کے آیا. اب آپ بتائیے کہ صحابہ کتنی پڑھتے تھے؟ 8 پڑھتے تھے نا. 8 وہ 3 وتر کتنے ہو گئے؟ 11. اور گھر آ کے اپنے محلے میں 8 پڑھائی ہو کتنی ہو گئی؟ 19. تو بات واضح ہے، 8 پر جب آپ نے عمل کر لیا اس کے بعد آپ آزاد ہو. اب آپ صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، آپ تحیۃ المسجد پڑھنا چاہتے ہیں، تحیۃ الوضو پڑھنا چاہتے ہیں، نماز استخارہ پڑھنا چاہتے ہیں، صلاۃ الحاجہ پڑھنا چاہتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھنا چاہتے ہیں، یا ویسے ہی آپ 2 رکعت کر کے نفل پڑھنا چاہتے ہیں، 4 کر کے پڑھنا چاہتے ہیں، جائز. تو بلا بلا خلطیں واپس کر دی ہے، یعنی بس آپ نے 11 پڑھ لی، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں. تو بحث 8 کی ہے، 11 کی نہیں ہے، اور آپ 8 پر عمل کر چکے ہیں، بات ہو گئی ختم. تو آپ نے یہ بڑا کام کرنا آخری عشرے میں، کثرت سے نفل پڑھنے. پتہ کتنا فائدہ ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، آپ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھے ایک سلام سے. عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھے ایک سلام سے، یعنی چاروں ایک ساتھ پڑھے. بیچ میں تحیات کر لے لیکن سلام نہیں پھیرنا، سلام آخر میں. کیا ملے گا؟ اتنا بڑا ثواب ملے گا، اور روزانہ مل سکتا اگر آپ عمل کریں گے کہ جیسے آپ نے شب قدر میں قیام کیا. بالکل صحیح روایت، آپ نے شب قدر میں قیام کیا، اتنا بڑا ثواب یہ آپ روزانہ لے سکتے. اور نفل کے اتنے فضائل ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھ جمعہ میں اس کو مکمل بھی نہیں کر سکتے. تو کثرت سے نفل پڑھنا چاہیے، کثرت.
یہ آخری اشرے کا خاص عمل. نبی علیہ السلام نے صحابی کو کہا تھا میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ربیعہ بن کعب کو جی اللہ کے حبیب آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. آپ خاموش ہو گیا. میں نے کہا کچھ اور؟ کہا نہیں بس آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں. فرمایا میرے ساتھ جانا چاہتے ہو آئندی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو نفل زیادہ پڑھا کرو، نفل زیادہ پڑھا، پیغمبر کی صحبت ملے. دوسرا بڑا کام جو آخری عشرے میں کرنا ہے ہم سب نے، معتکفین ہو یا دوسرے احباب ہو یا خواتین، وہ ہے ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی کثرت کے ساتھ. اس مہینے سے گہرا تعلق ہے اور رات کے ٹائم خاص طور سے کرنی، دن میں تو کرنی ہے، رات کو کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کرنی ہے. اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب قرآن آئے گا شفاعت کے لیے تو کیا کہے گا؟ اے رب انی منعت النوم باللیل، اللہ میں نے اس کو رات کو نہیں سونے دیا کہ میری تلاوت کرتا. وہ رات کو دلیل بنائے گا. قرآن شفاعت کے لیے رات کو دلیل بنائے گا، لہذا رات کو نازل ہوا ہے، رات کو تلاوت ضرور کریں. نبی علیہ السلام جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے. آپ سنتے رہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے نا ہر سال. جس سال آپ دنیا سے گئے آپ نے 2 مرتبہ دور کیا. ابن عباس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ دور جو ہے رات کی تنہائی میں ہوتا تھا، دن میں نہیں ہوتا تھا، رات کی تنہائی. تو رات کی تلاوت بڑی اہمیت کی حامل ہے. حسین بن حسین نے تلاوت کے فرشتے آسمان سے اترے. ٹائم کون سا تھا؟ بخاری اٹھائیے، رات کا ٹائم. عبداللہ بن مسعود کی تلاوت سنی، کہا ایسا پڑھتے ہیں جیسے جبریل کا لہجہ ہے. ٹائم کون سا تھا؟ رات کا ٹائم. ابو موسیٰ اشعری کے قبیلے کو کہا میں تمہارے قبیلے کو رات کی تنہائی میں پہچان جاتا ہوں، وہاں سے قرآن کی آواز آتی ہے. کیا کہا؟ رات کی تنہائی میں پہچان جاتا ہوں، وہاں سے قرآن کی آواز آتی ہے. یہ رات کے اوراد ہیں، یہ رات کے اذکار. رات میں نازل ہوا ہے، رات کو اس کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جہنم میں ایک شخص کو دیکھا، اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، اللہ محفوظ رکھتا ہے، اس کے سر کو چٹان کے ساتھ، بہت بڑے پہاڑ کے ساتھ کچلا جا رہا ہے. کرسی ہو جاتا ہے، پاش ہو جاتا ہے. چٹان لڑک کے 4 قدم آگے جاتی ہے، فرشتہ اٹھانے جاتا ہے، اٹھا کر واپس آتا ہے، اس کا سر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر اس کے سر پہ مارتا ہے. بار بار اس کو یہی تکلیف دی جا رہی ہے. میں نے پوچھا اس کا جرم کیا ہے؟ مجھے بتایا اللہ نے اس کو قرآن دیا تھا، یہ رات کو قرآن پڑھ کے قیام نہیں کرتا تھا. رات کو قرآن پڑھ کے قیام نہیں کرتا تھا، یہ رات کا مسئلہ. اور صبح قرآن پر عمل نہیں کرتا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو یہ سزا دی. تو میرے دوستو، آخری عشرے کا خاص عمل قرآن کی تلاوت، دن میں ہو یا رات میں ہو، لیکن رات کی اہمیت مسلمہ ہے، اس کو ہم نے ہرگز بھی نظر انداز نہیں. کتنا بڑا نیکیوں کا سلسلہ ہے، 1 ارب پہ 10 نیکی ہے. کون کہتا لاؤ جی 100 روپے لگاؤ میں آپ کو 10% پہ کاروبار میں شریک کرتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں کرتا. کتنے الف ہے، کتنے با ہے، کبھی سوچا؟ اس کو 10 سے ضرب دے کے دیکھیں کتنا بڑا اماؤنٹ ہوگا، کتنی بڑی نیکی ہوگی، کتنا بڑا اکاؤنٹ جاری ہوگا، سوچیں. اس لیے قرآن کو پڑھی. تیسرا بڑا عمل جو ہم نے آخری عشرے میں کرنا ہے، سب نے کرنا ہے، وہ ہے کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرنا. استغفار بھی ذکر و اذکار ہے، لا الہ الا اللہ بھی، سبحان اللہ بھی، الحمدللہ بھی، لا الہ الا اللہ بھی، اللہ اکبر بھی. کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کریں اور دعا کریں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني. یہ بھی اذکار. اس لیے کہ ذکر کیا ہے؟ فرمایا ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں. اللہ کا ترازو کل قیامت کے دن قائم ہوگا. اس کے 2 پلڑے، حدیث میں آتا ہے 2 کف ہیں، 2 پلے ہیں، 2 پلڑے ہیں، اور ایک پلڑا اتنا بڑا ہے 7 زمین 7 آسمان ساری مخلوق اس میں رکھ دی جائے وہ بھرتا نہیں ہے. لیکن بندہ مومن جب کہتا ہے نا الحمدللہ اور اللہ اس کے الحمدللہ قبول کر لیتا ہے تو الحمدللہ کہنے سے تملأ المیزان، ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اتنا بڑا وظیفہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کبھی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے خشک نہیں ہونے دینا، ہمیشہ چلائے رکھنا، چلائے رکھنا، چلائے رکھنا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرنا ہے، بڑے فضائل ہیں. اور چوتھا بڑا کام آپ نے جو کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، ہم سب نے کرنا ہے، ہماری ماں بہن بیٹی بچیوں نے کرنا ہے،
اس آخری اشرے میں خاص طور سے معتکفین بھی کرے، دوسرے بھی کرے، وہ ہے دعا کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کا اٹھانا، اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کریں، اپنے موجودین کے لیے دعائیں کریں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے بڑوں کے لیے دعائیں کریں، اپنی معیشت کے لیے، اپنی معاشرت کے لیے، اپنے حکمرانوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے بیماروں کے لیے دعائیں کریں۔ نبی اسلام نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ بس مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ ایک رب ہے نا، اس سے نہیں مانگیں گے پھر کس سے مانگیں؟ اسی لیے کسی نے کہا جو رب سے نہیں مانگتا وہ سب سے مانگتا۔ تو اللہ سے مانگنا سیکھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان یستریب اللہ لہو عند الشدائد والکرب، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پریشانی میں، تکلیفوں میں میری دعا سنے، فلیکثر الدعاء فی الرخاء، اس کو چاہیے اچھے وقتوں میں بہت زیادہ دعائیں کریں۔ اچھے وقتوں میں کثرت سے دعا کرو گے تو برے وقتوں میں دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں۔ آج اللہ کی بارگاہ میں انٹری کروا دو، اللہ بھولتا نہیں ہے، مگر اس کا اصول کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، یاد کرو گے تو کروں گا، یاد کرو گے تو میں بھی کروں گا۔ تو دعائیں کرنی کثرت کے ساتھ، اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، دیا تم کو جو تم نے مانگا۔ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو۔ تو ٹائم برباد کرنے کے بجائے میرے دوستوں یہ 4 بڑے کام ہم نے کرنے۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے صیام کو، ہمارے قیام کو، ہمارے شب قدر کی عبادت کو، ہمارے زکوٰۃ کے اخراج کو، صدقات کو، یہ ہمارے تلاوتیں، یہ ہمارے اذکار، یہ ہمارے نوافل، یہ ہمارے دعا، سب کچھ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور یہ نیکیوں کا موسم بہار، سیزن رمضان اللہ میں بار بار نصیب فرمائے، اور عمل کے شان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ نوافل کے حوالے سے آپ نے سنا کہ ایک غلط فہمی ہے ہمارے یہاں، جس کی وضاحت میں نے حسب توفیق کر دی۔ ایک غلط فہمی ہمارے یہاں فطرانے کے حوالے سے، وہ کیا ہے کہ جی حدیث میں تو اجناس کا ذکر ہے، طعام کا ذکر ہے، فطرہ اور فطرانہ جو ہے قیمت میں نہیں دینا چاہیے۔ ہر سال یہ مسئلہ اٹھتا ہے، پھر رمضان گزر جاتا ہے جیسے تیسے، بعض تو کوئی نہیں آتا، کوئی اجناس دیتا ہے، کوئی پیسے دیتا ہے، لیکن بحث ہوتی ہے حقیقت کیا ہے۔ حدیث میں اجناس کا ذکر ہے، ہاں جی بالکل ذکر ہے۔ حدیث میں طعام کا ذکر ہے، ہاں جی طعام کا ذکر ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، آج آپ کا طعام صبح شام کا کھانا کھجورے ہیں؟ حدیث میں تو ہے۔ جو کھاتا ہے کوئی، جو کھاتا ہے کوئی، حدیث میں جو کا ذکر ہے۔ کشمش اور مرکہ بطور غذا کے کوئی کھاتا ہے؟ حدیث میں تو ذکر۔ پنیر کو بطور ڈش کے کوئی کھاتا ہے کہ آج یہی کھانا ہے مجھے بس؟ حدیث میں تو ہے۔ پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ آج آپ کا طعام وہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ تو ایسے ہو جائے گا اگر آپ جیسے کچھ لوگ بڑے معصوم بن کے کہتے ہیں نہیں ہم نے تو حدیث سنا دی، اب آپ کی مرضی۔ یہ ظاہریت ہے، اور ظاہریت گمراہی ہے، یاد رکھیں۔ جیسے رامسیت گمراہی ہے نا، اسی طرح ظاہریت بھی گمراہی۔ ہم نے تو حدیث سنا دی بس، اس کا مطلب تو سمجھو۔
یہ تو ایسے ہو گیا ایک بندہ جو ہے وہ بم سے اور پسٹل سے لڑتا ہے. ایسی جنگیں ہوتی نا آج کل. کوئی کہے اللہ کے بندے حدیث میں تو تلوار کا ذکر ہے, اور پھر کہے میں نے تو حدیث سنا دی آپ کیا کہیں گے اس کو؟ بیوقوف کہیں گے نا, اور کیا کہیں گے اسے؟ تو آگے سے رٹ لگا دی میں نے تو حدیث سنا دی, آپ کو تلوار کا ذکر ہے حدیث میں. بھائی حدیث کا مطلب تو سمجھو نا. تو یہ بالکل اسی طرح مسئلہ ہے. حدیث میں تام کا ذکر ہے. اس دور میں تام یہ چیزیں تھی اور لوگوں کو ضرورت ہوتی. آج لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت تقریباً ختم ہوتی جائے. اور صحابہ کے آخری دور میں صحابہ سے بھی قیمت کا اندازہ کرنا ثابت ہے. لکھ لیں یہ بات. آپ صحابہ سے بڑے محدث اور فقیہ نہیں ہو سکتے. اسی لیے گمراہی پھیل لی ہمارے یہاں. دوسرے کو لڑتے لڑتے گئے, آپس میں لڑ رہے. بھائی منہج سلف کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو سلفی ہے, آپ تو صحابہ کو دیکھتے تھے, تابعین کو دیکھتے تھے. جمہور صحابہ کو دیکھیں, جمہور تابعین کو دیکھیں. صحابہ کرام سے قیمت کا اندازہ لگانا ثابت ہے. خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے قیمت لینا ثابت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کر کے قیمت کا نکالنا ثابت کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں قیمت نکالنا ثابت ہے. اور آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہ ہوتا دین کو سیکھنے کا طریقہ کہ دین جن کے ہاتھوں سے نکل کر آیا ہے آخر انہوں نے بھی اس پر عمل کیا ہوگا. انہوں نے کیسے عمل کی؟ بھائی آپ نہیں دینا چاہتے, چلے آپ اجناس دے دیں, لیکن ایمانداری سے بتائیں ایک آدمی کو 10 آدمی فطرانہ دیتے ہیں کھجوروں کی شکل میں. ہاں جی, اور کھجوروں کا ڈھیر لگ گیا, بیچارے کے گھر میں کمرے ویسے ہی 2 تھے, وہ آدھا کمرہ کھجوروں سے بھر گیا. وہ کیا کرے گا؟ ایمانداری سے بتائیں وہ کیا کرے گا؟ اتنے کھجورے کھائے گا یا سڑائے گا, کیڑے پڑیں گے اس میں, کیا کرے گا؟ وہ اٹھائے گا, جائے گا مارکیٹ میں بیچے گا. یہی کرے گا نا, وہ یہی کرے گا نا. بیچ کر کیا ملے گا اس کو؟ پیسے. تو آپ اس کے وکیل بن کے اس کو پیسے ڈائریکٹ کیوں نہیں دیتے؟ یہ فتویٰ ہے شیخ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ نے, اسی طرح لکھا شیخ. تو بات کو سمجھنا چاہیے. تو قیمت نکالنا جائز ہے, اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. اور ایک غلط فہمی, اور کل مجھے خاتون شاید الہدا کی, انہوں نے کہا کہ میں نے پتہ نہیں کہاں جمعہ پڑھ لیا, نام انہوں نے نہیں بتایا. اس خطیب نے سارا زور اس بات پہ لگایا کہ جی آپ کو 10 راتیں جاگنی چاہیے, 5 نہیں, ہو سکتا ہے 4 غلط ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں آج, ارے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج 24ویں ہے, کل 23ویں تھی, ہو سکتا ہے الٹا ہو گیا. اب بتائیے کہ اس کی عقل پر ماتم نہیں کرے تو کیا کرے؟ امت کے علماء کے نعوذ باللہ کھانا نہیں کھاتے, روٹی نہیں کھاتے. پوری امت خاموش ہے, فتویٰ دے چکی ہے, بیانات آ چکے ہیں, گواہیاں آ چکی ہے. وہ ابھی تک چاند کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور لوگوں کا دماغ خراب کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے شب قدر گزر گئی, آپ ڈھونڈتے رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی یہ معاملہ غیب کا ہے, اجر اللہ نے دینا. آپ ظاہر کے پابند ہیں, اور چاند کے مسئلے میں امت کا اتفاق دیکھا جاتا ہے, ہر کسی کی رائے نہیں دیکھی جاتی. اب ہر بندہ یہاں اب 500-150 آدمی بیٹھا ہے, اب ہر بندہ بولے کہ شیخ صاحب میں تو جب رکھوں گا روزہ جب میں چاند دیکھوں گا, حدیث میں آتا چاند دیکھ کے روزہ رکھو. بھائی تیری آنکھیں کمزور ہے, تو نہیں دیکھ سکتا. بولا نہیں میں تو دیکھوں گا, پھر رکھوں گا, میں تو نہیں دیکھتا. کیا کریں گے آپ ایسے آدمی؟ امت نعوذ باللہ, آپ کو اندازہ نہیں کتنے بڑے بڑے علماء اس ٹیم کے اندر شامل ہیں. روایت اعلان کرنے کے لیے کون کون بیٹھا ہوا ہے؟ سارے نعوذ باللہ بے وقوف, آپ بھی صحیح ہے. بس تو بلا وجہ کا انتشار نہیں پھیلانا چاہیے. اسلام یقین سکھاتا ہے, فرمایا دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا, شک کو چھوڑ دے یقین کو لے لے. یقین اس بات پہ کہ چاند صحیح ہوا. اگر آپ کہتے ہو کبھی کوتاہی ہے تو اجر اللہ نے دینا, آپ کو کیا پریشانی؟ آخر ایسا بھی تو کہیں رات ہے کہیں دن ہے. اگر آپ اسی چکروں میں لے کے رہے, شمالی علاقہ میں 6 مہینے سورج نہیں جاتا, ادھر ہی کھڑا رہتا ہے وہ تو بلا وجہ کے لوگوں میں انتشار نہیں پھیلانا چاہیے. شب قدر کا معاملہ غیب کا معاملہ ہے. آپ پابند ہیں عبادت کرنے کے, بس آپ پابند ہیں اللہ سے مانگنے کے, اجر اس نے دینا, رات کو اس نے دے. اور آخری بات جو اشکال کی شکل میں آئی
یعنی آخری عشرے میں ہمارے عام طور پہ دیکھا ہوگا ویسے تو دروس ہوتے رہتے ہیں، اس پہ کوئی نہیں بولتا، افطار پارٹی پہ کوئی نہیں بولتا بدعت ہے. ارے بات سمجھ لیں اچھی طرح، افطار پارٹی ہو نا کوئی مولوی نہیں کرتا بدعت، چاہے 2 گھنٹے تک تقریریں کروا لیں. ٹھیک ہے، جب آخری عشرہ آتا ہے اس میں درس ہوتا ہے کہتے ہیں جو بدعت ہے بھائی. اور اب تو فتویٰ آیا ہے، باقاعدہ ان رائٹنگ فتویٰ آیا ہوا ہے، تکمیل قرآن پہ جو دعا کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں یہ بھی بدعت. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا تکمیل قرآن بدعت ہے، تکمیل بخاری سنت ہے. آگے پوچھیے گا کانفرنس سنت ہے، روڈ بلاک کر کے کرنا، لوگوں کی گالیاں لینا بیٹھ کے روڈوں پہ، پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا. اگر آپ نے اپنی مرضی سے اس طرح ڈیلنگ شروع کر دی. بعد و نصیحت، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بعد و نصیحت میں ایک ہی چیز ہے جس کو سامنے رکھنا، وہ کیا؟ لوگ بدزن نہ ہو، اکتا نہ جائیں، ہر وقت ان کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے. ہاں اگر لوگ کہتے ہیں نصیحت ہونی چاہیے، دن میں ہو رات میں ہو کبھی بھی ہو، کوئی حرج نہیں ہے اس کا. نبی اسلام تو قبر میں بھی نصیحت کرتے تھے کھڑے ہو، آپ تو راہ چلتے نصیحت کر دیا کرتے تھے، خیمے سے اعتکاف کے حالت میں سر باہر نکال کے نصیحت کر دیا کرتے. آپ یہ کہیں بھی ہم اس کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کا مسئلہ ہے. اگر آپ اتنا سخت فتویٰ لگا دیں کہ یہ سارے کام میں بدعت ہو گئے تو یہ بھی میرے دوستوں غلط ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، میں نے کہا افطار پارٹی کو کوئی بدعت نہیں کہتا. ارے میں اجتماعی دعا ہوتی ہے اس میں کوئی فتویٰ نہیں لگتا، ٹھیک ہے. یہاں پرچی آ جائے دعا کرا دو، 10 لوگ کہتے ہیں اجتماعی دعا ہے کیا ہے. اچھا 5 راتوں میں 10 بدعت ہے، آپ مان لیں. یہ بدعت کس کے لیے؟ یہ غریب لیافتہ بات کے لیے. ڈیفینس میں سب جاتے ہیں بات کے، ہر وہ مولوی جاتا ہے جو بدعت کہتا ہے. میں دکھا دوں گا آپ کو، تاریخ روڈ پہ ہر مولوی جاتا ہے دعا کرانے کے. یہ بدعت خالی غریبوں کے لیے رہے گی کہ تو نہیں کروا بھائی، تو نہیں کروا. ہم ڈیفینس جائیں گے، اب ایک مینارہ رہیں گے، ہم بہادر آباد جائیں گے، وہاں ہم سارے کام کریں گے. وہاں بدعت یاد نہیں آتی کسی کو. تو یہ غلو ہے، یہ تشدد ہے بیجا. بعد و نصیحت قرآن کی ہو، صحیح بخاری کی ہو، کبھی بھی ہو سکتی ہے. جیسے آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے قرآن کیا ہے، بخاری شریف کیا ہے، اور کیا بات. تو لہٰذا اتنے سخت فتوے نہیں دینے چاہیے، لوگوں میں انتشار نہیں پھیلانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں کما ہم کو کتاب و سنت کا فہم نصیب فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.